بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ ہمارے 40 نویہ کے درس میں آج 28ویں حدیث ہے جو کہ سیدنا عرباض بن ساریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے۔ فرماتے ہیں کہ وعدنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم موعظۃ وجلت منها القلوب وذرفت منها العیون، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں نصیحت فرمائی، ایسا موعظہ فرمایا، واعظ فرمایا جس سے ہمارے دل نرم ہو گئے اور ہماری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ فقلنا یا رسول اللہ کأنها موعظۃ مودع فاوصنا، تو ہم نے کہا کہ یا رسول اللہ یہ تو اس شخص کا موعظہ ہے، واعظ ہے، نصیحت ہے جو کسی کو رخصت کر رہا ہو یعنی جا رہا ہو، تو آپ ہمیں وصیت فرما دیجیے۔ تو آپ نے فرمایا کہ اوصیکم بتقوی اللہ عز وجل، کہ میں تمہیں اللہ کے تقوی اختیار کرنے کی وصیت کرتا ہوں۔ والسمع والطاعہ وان تأمر علیکم عبد، اور حکمرانوں کی سمع و طاعت چاہے کوئی غلام ہی تم پر امیر بنا دیا جائے۔ فإنہ من یعش منکم فسیری اختلافا کثیرا، اور تم میں سے جو زندہ رہے گا وہ بہت بڑا اختلاف دیکھے گا۔ فعلیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین، تو پکڑ لو میری سنت کو اور خلفاء راشدین جو ہدایت یافتہ ہیں ان کی سنت کو۔ وعضوا علیہا بالنواجذ، اور اس کو دانتوں سے مضبوطی سے پکڑ لو۔ وإیاکم ومحدثات الامور، اور خبردار دین میں کوئی نئی نئی باتیں جو ہیں ان کو مت پکڑنا۔ فإن کل محدثۃ بدعہ، اس لیے کہ ہر قسم کی نئی چیز دین میں بدعت ہے۔ وکل بدعۃ ضلالہ، اور ہر بدعت جو ہے وہ گمراہی ہے۔ ایک عورت آئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور آپ نے کوئی وعدہ کیا اس سے، تو کہا کہ پھر آ جانا اس کے لیے، اس کام کے لیے، یہ چیز کے لیے۔ اور اس نے کہا کہ اگر میں نہ پاؤں آپ کو، آپ یعنی ظاہر ہے کہ ہر ایک کی زندگی ہے، تو ہو سکتا ہے آپ نہ ہو تو میں کیا کہوں کس کے پاس۔ تو کہا آپ نے کہ ایتی ابا بکر صدیق، تو پھر ابو بکر صدیق کے پاس آنا۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے اس طرح اشارہ فرما رہے ہیں اسی بات کہ خلافت پھر ابو بکر صدیق کے پاس ہوگی۔ اسی طرح آپ نے فرمایا کہ یا اب اللہ ورسولہ والمؤمنون الا ابا بکر صدیق، کہ اللہ بھی، اللہ کے رسول بھی اور مومن بھی نہیں چاہتے مگر ابو بکر صدیق کو، مطلب کہ وہی وہ خلیفہ راشد ہوں گے، وہی خلافت کے حقدار ہوں گے۔ اور تیسری بات کہ لوگوں نے مسجد نبوی میں جو دیواریں تھیں، سارے بیچ میں مسجد تھی، چاروں طرف گھر تھے، تو ہر گھر والے نے اپنا دروازہ کھول رکھا تھا مسجد کے صحن میں، مسجد کے اندر، تو اس میں تاکہ آسانی ہو جائے گی آنے میں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام دروازوں کو بند کر دیا سوائے ابو بکر صدیق کے دروازے کے، ان کا دروازہ کھلا رہے گا، باقی سب دروازے بند کر دو۔ اور پھر جب آپ بیمار تھے، یہ بیماری میں آخری زندگی کے آخری ایام میں، تو آپ نے کہا کہ ابو بکر صدیق نماز پڑھائیں گے، اور ان کو نماز پڑھانے کا حکم دیا۔ تو وہ امامت صغریٰ تھی، وہ تو صرف نماز کی امامت تھی۔ اور پھر دوسرے آپ کی ان چیزوں کی، جس سے صحابہ کرام نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو ہمارے دین کے لیے منتخب کیا ہے، تو ہم آپ کو اپنی دنیا کے لیے آپ کو منتخب کرتے ہیں، آپ ہی ہیں جو ہمارے خلیفہ، ہمارے حاکم بنیں گے۔ اور اس طرح پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، ان کو پھر خلافت مل گئی آپ کی وفات کے بعد، اور پھر تمام صحابہ نے بیعت کر لی۔ اور اس سے پہلے بھی آپ نے جو حج کے موقع پر بھی امیر حج جو بنایا تھا سیدنا ابو بکر کو بنایا تھا، ان کو بھیجا تھا، اور اس کے بعد اگلے سال پھر آپ نے خود حج کیا تھا۔ اور آپ پھر سیدنا ابو بکر کے بعد پھر سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ تھے، اس لیے کہ یہ دونوں ہی ساتھی تھے۔ حدیث میں بار بار آتا ہے کہ ذهبت انا و ابو بکر و عمر، خرجت انا و ابو بکر و عمر، ساتھ ساتھ آتا ہے کہ رسول اللہ فرماتے ہیں کہ میں گیا، میرے ساتھ ابو بکر اور عمر تھے، میں آیا، میرے ساتھ ابو بکر اور عمر تھے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ان دونوں صحابہ کرام کو کتنا گہرا تعلق تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کے ساتھ۔ تو اسی لیے پھر انہوں نے سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نامزد کر دیا۔ لوگوں نے بعض کہا کہ یہ بڑے سخت ہیں اس معاملے میں، کہا کہ نہیں یہی ہوں گے، اور ان کو نامزد کر دیا۔ اس طرح پھر سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ پھر خلیفہ بن گئے۔ اور اس کے بعد انہوں نے پھر وہ
جب آخری زمانے انہوں نے شورا بنا دی تھی 6 صحابہ کی، اس میں سے کہا کہ اس میں سے کسی ایک کو منتخب کر لینا، تو سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلیفہ بنا لیا، اور انہوں نے ان کے بعد پھر سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ ہیں وہ 4 خلفائے راشدین مہدیین فرمایا۔ تو راشد رشد سے ہے، وہی ہے کہ جب کہ وہ راشد ہیں، ان کے پاس رشد ہے، ان کے پاس ہدایت ہے، بصیرت ہے، حکمت ہے، تو وہی مہدی ہیں، وہی ہدایت یافتہ ہیں۔ یہی ہے کہ اسی لیے یہ دونوں چیزیں جو ہیں ان کی خصوصیات بیان کر رہی ہیں صحابہ اکرام کی، ایک تو وہ رشد اور دوسری وہ ہدایت، یہ چیزیں موجود تھیں، اسی لیے ان کو یہ دیا۔ اور اس کے بعد فرمایا کہ عضوا علیہا بالنواجز، نواجز کہتے ہیں اصل وہ دانت جو پچھلے ہیں، داڑھیں ہیں جسے ہم کہتے ہیں، تو وہ ایک کہہ لیجیے کہ اس میں استعمال کرنے کا ایک محاورہ ہے عربوں کا، کہ کسی چیز کو مضبوطی سے پکڑنے کے لیے ہم بھی یہی کہتے ہیں کہ دانتوں سے پکڑ لو اس کو، تو وہی رسول اللہ نے فرمایا کہ عضوا علیہا بالنواجز، کہ یہ سنتیں ہیں، ان کو اپنے دانتوں سے پکڑ لو، چھوڑنا نہیں، ترک نہیں کرنا کہ نہیں اس میں کیا، یہ تو سنت ہے۔ یہ بھی ایک عجیب سا لوگوں کا معاملہ، یہ سنت ہے، بھائی سنت کے عمل کے لیے نہیں ہوتی، ان کو وہ عادت ہے، ایک سنت وہ ہوتی ہے، یہ بات بھی سمجھ لیجئے، جو کہ وہ ہوتی ہے کہ جو کہ 5 احکام ہیں، ایک ہوتا ہے فرض یا واجب، دوسرا ہوتا ہے سنت یا مستحب، اس کے بعد اس کے مقابلے میں حرام ہوتا ہے جو بالکل حرام ہے، مکروہ ہوتا ہے، اور مباح ہوتا ہے۔ تو یہ 5 ہیں وہ احکام جو ہمارے تمام اعمال کے بارے میں ہیں، جتنے بھی ہم اعمال کرتے ہیں دنیا کے ہوں یا دین کے، وہ 5 احکام سے خالی نہیں ہیں۔ تو وہاں پہ یہ مستحب کو سنت بھی کہا جاتا ہے، اس کا مطلب وہاں یہ لیا جاتا ہے کہ اگر وہ کام کر لو گے تو ثواب ملے گا، نہیں کرو گے تو کوئی حرج نہیں ہے، تو یہ وہاں کا وہ سنت ہے۔ لیکن ویسے کہا جائے جیسے رسول اللہ فرما رہے ہیں، وہ یہ ہے کہ جو نبی قسم کا طریقہ ہے اس کو اپنانا، اس کے لیے ہے وہ سنت ہے، تو وہ اس سے الگ چیز ہے، وہ طریقہ ہے جس پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عمل کیا ہے، اسی کو کہا جائے کہ علیکم بسنتی، آپ کے جو اقوال ہیں، افعال ہیں، آپ کے سامنے کیے ہوئے عمل ہیں، یہ سب وہ سنت میں شامل ہیں۔ تو اس میں جو ہے ہمیں کئی چیزوں کو حکم دیا گیا ہے، بعض لازمی طور پر کہ یہ عمل کرو، جیسے کہ داڑھی کے بارے میں کہ داڑھی سنت ہے، کو رکھے نہ رکھے کوئی حرج نہیں، تو ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ اصل چیز وہ ہے کہ نبی کریم کی سنت بھی کہا اور عمل بھی کیا اور حکم بھی دیا، اس کا مطلب یہ تو واجب ہو گئی، فرض ہو گئی، لازمی ہو گئی، اسی لیے پھر ہمیں اس کا بات خیال رکھنا ہے۔ اور جو پھر بتایا بدعت کے بارے میں کہ خبردار بدعت کی چیزوں میں مت آگے بڑھنا، اور بدعت سے مراد یہ ہوتی ہے کہ دین میں ثواب کی خاطر کوئی چیز جو ہے استعمال کرنا، کوئی چیز نئی ایجاد کرنا، وہ بدعت ہے۔ اور بدعت کے بارے میں آپ نے فرما دیا کل بدعت ضلالہ، کہ ہر بدعت تو ہے گمراہی ہے، تو اگر دین میں ہے تو وہ گمراہی ہے، دنیا میں کوئی چیز ہے تو وہ اچھی بھی ہو سکتی ہے، بری بھی ہو سکتی ہے۔ اب یہ چیزیں ہیں سب، یہ مائک لگا ہوا ہے، کیمرہ لگا ہوا ہے، لائٹ لگی ہوئی ہے، یہ سب دنیا کی چیزیں ہیں، دنیاوی طور پر یہ استعمال کی جا رہی ہیں کہ اچھے عمل کے لیے، ایک درس کے لیے کہ وہ درس آپ بھی سنیں گے، ریکارڈ بھی ہوگا اور پھر اس کو نشر کیا جائے گا، تو اس کے لیے پھر ایک آسانی ہے، اگر ہم اس کو ریکارڈ نہیں کریں گے تو باقی اور لوگ نہیں سن سکیں گے۔ تو یہی چیز ہے کہ اس کو پھر دنیاوی چیزیں جو ہے وہ اس میں جو بدعت ہے یا نئی چیز ہے وہ اچھی بھی ہو سکتی ہے، بری بھی ہو سکتی ہے، لیکن مزید ہم بات کرتے ہیں اس کے بارے میں، تو یہ چیز ہے، اس کو ہم نے خیال رکھنا ہے۔ لیکن دین میں کوئی نئی چیز، اس کے بارے میں رسول اللہ صاحب کہہ دیا کہ کل بدعت ضلالہ، ہر بدعت گمراہی ہے۔ تو اس میں ہم بدعت حسنہ، بدعت غیر حسنہ کی بات کریں، وہ ایسی کوئی چیز نہیں ہے۔ اگلی باتیں جس میں مزید جو ہم اس میں مسائل آئے ہیں ان کو ہم دیکھتے ہیں کہ ان مسائل میں پہلا مسئلہ تو یہ ہے کہ وہی جو موعظہ ہے، نصیحت ہے، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے، جیسے کہ آپ وسلم موعظہ یا نصیحت کرتے تھے، واعظ کرتے تھے، بتاتے تھے، جب بھی ہوتا ظاہر صحابہ کرام تو چاہتے تھے آپ کو سنیں، یہ تو ہو نہیں سکتا تھا کہ وہ بیٹھے، آپ بیٹھے اور وہ اٹھ کے چلے جائیں، سب وہ سننے کے لیے بیٹھتے تھے، سنتے تھے، پوچھتے تھے، سوال کرتے تھے۔ اور اسی طرح پھر سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی اس طرح درس ہوا کرتا تھا، موعظہ، واعظ۔ تو ان کے ساتھیوں نے کہا کہ آپ ہمیں ایک دن دیتے ہیں اور دیا کریں، تو انہوں نے کہا کہ نہیں، یہ رسول اللہ کا طریقہ نہیں ہے، میں صرف ایک دن ہی دوں
کان یتخولنا بالموعظہ، وہ ہمیں اس طرح کبھی کبھار دیا کرتے تھے. اسی طرح وہ ایک ہفتے میں ایک دن بس انہوں نے مقرر کر رکھا تھا، اس میں وہ دیا کرتے تھے. اور پھر یہی ہے کہ واعظ کے لیے بھی کہ پھر وہ اپنے واعظ کو، نصیحت کو مؤثر بنائے. جو قرآن کریم کی آیات ہیں، احادیث ہیں، ان کے ذریعے سے تو وہ ذرا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان میں تو تاثیر ہی تاثیر تھی. صحابہ کرام جو سنتے تھے تو دل کانپ اٹھتے تھے، ان کے دل نرم ہو جاتے تھے، آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے تھے. تو ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ جن کی زبان میں بہت اثر ہوتا ہے، اور کچھ لوگ ہوتے ہیں کہ اتنا اثر نہیں ہوتا. تو بہرحال یہ ہے کہ پھر انہوں نے، اسی سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اس بات کی وصیت کی. صحابہ کرام نے غور سے سنا اور پھر کہا کہ آپ ہمیں وصیت کر دیجئے، اتنی اثر رکھتی ہیں آپ کی بات. اور سب سے پہلی چیز جو کہی وہ ہے تقویٰ کی بات. اوصیکم بتقوی اللہ، اللہ کے تقویٰ کی وصیت کرتا ہوں کہ اللہ کا خوف دل میں رکھو. جہاں اللہ کا خوف ہوگا وہاں پہ پھر شیطان نہیں آ سکے گا، گناہ نہیں ہوں گے، برائیاں نہیں ہوں گی، دور رہے گا. تو یہی وجہ ہے کہ سیدنا عمر الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آپ نے یہ فرمایا تھا کہ تم نے کوئی بھی راستہ تم جو اختیار کرتے ہو، شیطان اس راستے سے ہی بھاگ جاتا ہے. وہاں آتے نہیں کہ یہاں تو عمر ہے، وہاں میں نہیں آؤں گا. کیوں؟ وہ یہی ہے کہ وہ تقویٰ میں، پرہیزگاری میں ایک بہت اونچے بلندی پر موجود تھے، بہت اونچا مقام تھا ان کا. تو لہذا پھر وہ تقویٰ جتنا مضبوط ہوگا اتنے ہی گناہوں سے بچنے میں آسانی ہو جائے گی، اتنے ہی گناہوں سے آپ بچ سکیں گے. دوسری بات جو کہی وہ ہے کہ سمع و طاعت، جو بھی حکمران ہیں ان کی اطاعت کرنا. جیسے کہ قرآن کریم میں فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، کہ ایمان والو اللہ کی اطاعت کرو، اللہ کے رسول کی اطاعت کرو. ان کے ساتھ اطاعت کا لفظ دیا. واولی الامر منکم تیسرے مرتبے میں کہا کہ اپنے حکمرانوں کا، لیکن ان کے ساتھ اطیعوا کا لفظ استعمال نہیں کیا. کیوں؟ وہ اسی لیے کہ اگر ان کی بات، ان کی جو حکم، ان کا جو فیصلے ہیں، ان کی جو باتیں ہیں، ان کے جو احکام ہیں، اگر وہ اللہ اور اس کے رسول کے احکام کے مطابق ہیں تو مانیں گے، نہیں ہیں تو نہیں مانیں گے. بس یہ سیدھی سی بات ہے جو قرآن سے ثابت ہو گئی. تو لہذا پھر اگر یہی جو حکمران ہیں یہ ہمیں کوئی ایسی بات کا حکم دیں جو اللہ اور اس کے رسول کے حکم کی بالکل خلاف ہے تو ہم نہیں مانیں گے، پھر ان کی اطاعت نہیں ہوگی. تو یہی ہے کہ اصل تو یہی ہے کہ اسی حدیث میں بھی آتا ہے کہ اسمع واطع وان ضرب ظہرک واخذ مالک، کہ ان کی بات کو سنو، اطاعت کرو، چاہے وہ تمہاری پیٹھ پہ ماریں، تمہارا مال لے لیں، تب بھی. تو وہی ہے کہ اسی صورت میں ہوگی جب کہ وہ اللہ اور اس کے رسول کے احکام پر ہوں گے تب. اگر نہیں ہے تو پھر نہیں ہے، پھر ان کی بات کو نہیں مانا جائے گا. اور اس کے بعد جو ہے کہ پھر اطاعت کے بارے میں جیسے بیان کر دیا گیا ہے، تو اس میں جو کچھ بھی ہوگا وہ ہمارے سامنے ہے، ان کی اطاعت ہم کریں گے. تو جو بھی بات کہیں گے، اگر جیسے کہ سفر میں کہا کہ سفر میں تم اگر 3 بندے ہو تو ایک کو امیر بنا لو. تو امیر سے مراد یہی ہے کہ وہ جس چیز جو سفر کے حوالے سے ہے، سفر کے حوالے سے ہے، جو باتیں ہیں اس کی ہم بات مانیں گے. وہ یہ کہیں گے کہ جی ہم یہاں پر اتنی دیر ٹھہریں گے اس پوائنٹ پر، اس میں 20 منٹ، آدھا گھنٹہ، یا یہ ہے کہ نماز پڑھیں گے، کھانا کھائیں گے، پھر چلیں گے. تو یہ سفر کی معاملہ ہے، ہم ان کی اطاعت کریں گے اس امیر کی. اگر وہ امیر کہے گا نہیں آپ یہاں پر جو ہے کوئی خریداری نہیں کریں گے، کوئی شاپنگ نہیں کریں گے، کوئی یہاں پہ ادھر ادھر نہیں پھریں گے، بس فوراً چلیں گے، تو یہ بھی سفر کے حوالے سے ہے، تو ہم پھر ان کی بات کو مانیں گے، اس لیے کہ سفر میں اور دیر ہو جائے گی اگر ہم وہاں پہ شاپنگ کرنے بیٹھ گئے. اگر وہ کہیں کہ نہیں تم میں سے کوئی شخص بھی جو ہے وہ جب تک کہ 2 کوٹ پہن کے 2 جیکٹیں پہن کے نکلے گا تو ٹھیک ہے، اس کا سفر سے تعلق نہیں ہے. یہ ہے اگر مان لیں تو ٹھیک ہے، نہیں مانیں تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، یہ آپ کی مرضی پر ہے. یہ نہیں کہ نہیں میں یہ نہیں مانتا، یہ نہیں کہیں گے. تو یہ ہے کہ امیر کا یہ معاملہ جو ہمیں بتا دیا گیا ہے. اس کے بعد یہ بات بھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بات بتائی کہ اگر تم میں سے کوئی زندہ رہا تو بہت سے اختلاف دیکھے گا. تو یہ اختلافات ہوئے، پھر جیسے ہم دیکھتے ہیں سیرت پڑھتے ہیں خلفائے راشدین کی، اس میں ہوئے. پھر اس کے بعد دوسرے جو آئے لوگ، یہ اموی حکمران آئے، عباسی حکمران آئے، اور اس طرح یہ اس میں اختلافات بہت بڑے اس میں پیدا ہوتے چلے گئے. لیکن اس کا علاج جو بتایا آپ نے کہ وہی سنت میں، علیکم بسنتی.
تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت جو ہے وہ ہمارے ہر کام میں ہے۔ اب کتنے ہی مسائل ہوتے ہیں، چاہے وہ دنیاوی ہوں یا دینی ہوں، تو ہم نے دیکھنا ہے کہ اس میں اللہ اور اس کے رسول کا حکم کیا ہے۔ اس میں اگر کوئی حکم ملتا ہے تو وہ عمل کرنا چاہیے، اس پہ ہمیں دیکھنا چاہیے، اس کے مطابق بات کرنی چاہیے۔ لیکن یہ نہیں ہے کہ ہم اس کو بالکل ہی چھوڑ دیں کہ نہیں اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، یہ سنت تھی اس زمانے کے لیے، آج کل کے زمانے میں نہیں چلتی۔ تو یہ بہت بڑی غلط فہمی ہے کہ ہم اس طرح کر دیں، اور پھر اس کے لیے سیکھنا ضروری ہے کہ ہم سیکھیں، معلوم کریں کہ رسول اللہ کی سنتیں کیا ہیں۔ آپ کی سیرت کو پڑھیں، آپ کی سنت کو پڑھیں، آپ کی احادیث کا مطالعہ کریں، اور اس سے پھر ہم یہ احکام حاصل کریں۔ اس میں ساری دین و دنیا کے تمام احکام ہمیں دیے گئے ہیں، تو لیکن ہمیں معلوم ہی نہیں ہوتا کہ ہمیں کیا کرنا ہے۔ اور اس کے بعد پھر خلفائے راشدین کی بات کی کہ ان کی سنت، تو اسی لیے کہ وہ بھی سنت، جیسے کہ سیدنا عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جمعے میں ایک اذان کا اضافہ کر دیا۔ تو ظاہر ہے کہ اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں تو مدینہ چھوٹا سا تھا، چھوٹی سی آبادی تھی، زیادہ لوگ نہیں تھے، تو جو مسجد نبی میں اذان ہوتی تھی وہ سارے لوگ سن لیتے تھے، مسجد میں آ جاتے تھے۔ لیکن پھر اس کے بعد پھر ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا دور گزرا، سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور گزرا، حضرت عثمان کا دور آیا تو تعداد بڑھ چکی تھی، کافی لوگ تھے، بازار بن گئے، مارکیٹ بن گئی، گھر بن گئے، اور مدینہ پھیل گیا مسجد نبی کی وجہ، ارد گرد کافی لوگوں کی رش ہو گیا۔ تو پھر انہوں نے کہا کہ ایک اذان جو ہے وہ بازار میں دی جائے، بازار میں، مارکیٹ میں، تاکہ وہ لوگوں کو پتہ چل جائے کہ نماز کا وقت قریب آ چکا ہے، لہذا اپنی دکانیں بند کر دیں، کاروبار بند کر دیں، اور سب جو ہیں وہ مسجد آئیں۔ تو یہ ہم کہیں کہ انہوں نے بدعت کی تھی، یہ بدعت نہیں ہے، اس لیے کہ خلفائے راشدین کا عمل ہے، اور ایک مقصد ہے، ایک بہت ہی بہترین مقصد اس کے تحت کی تھی، اور اس کے لیے اسی لیے ان کی طرف سے اگر اذان کا حکم دیا گیا ہے تو وہ بھی سنت ہی رہے گا، اس کو ہم یہ نہیں کہیں گے کہ انہوں نے کوئی بدعت شروع کی تھی۔ اور اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ اصل چیز جو ہے وہ اس سنت نبی ہے، وہ اگر ہمیں مل جاتی ہے تو پھر ہم نے اس کے مطابق ہی عمل کرنا ہے، اس میں کچھ اپنی طرف سے کوئی ملاوٹ نہیں کرنی ہے۔ اور پھر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جب سنتیں بتا دی کہ سنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین، یہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا ہے تو اس میں پھر ہمیں اور کسی طرف نہیں جانا ہے۔ آج آپ صحابہ کے دور میں اور اس کے بعد بھی، اور آج کے دور میں خاص طور پہ جہاں پہ یہ پارٹی بازی شروع ہو گئی ہے، جماعتیں شروع ہو گئی ہیں، اور پھر سب اس میں لگے رہتے ہیں، اس میں سمجھتے ہیں کہ حق صرف ہمارے پاس ہی ہے، باقی سب باطل ہیں۔ تو یہ چیزیں غلط ہیں۔ جو چیز ہم نے دیکھنی ہے اس کو یہاں پہ تولنا ہے، اس میں قرآن اور سنت میں اگر وہ صحیح ہے تو قبول کریں گے، صحیح نہیں ہے تو قبول نہیں کریں گے۔ کوئی بھی ہو جو اپنے آپ کو سلفی کہتے ہیں، اہل حدیث کہتے ہیں، وہ بھی ان کی ہر بات کو نہیں ہم اس طرح فوراً قبول کر لیں گے، بلکہ جو حق کے مطابق ہوگی تو قبول کریں گے، اس کا ہمیں خیال رکھنا چاہیے۔ اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی فرمایا کہ اس کو پوری طرح اپنے دانتوں سے پکڑ کے رکھنا، چھوڑنا نہیں ہے۔ یہ اسی بات کی ہے کہ تاکید کہ سنت کو بالکل اس طرح خیال رکھنا کہ اس کی کوئی اہمیت ہی نہیں ہے، یہ بہت ہی غلط بات ہے۔ ہر بات میں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کو بتایا ہے تو اس کی ایک حکمت ہے، اس کی ایک وجہ ہے، سبب ہے، تو ہمیں اس کو قبول کرنا ہے۔ اور اس کے بعد پھر بدعات کا معاملہ آ جاتا ہے جس میں آپ نے سختی سے منع کیا گیا ہے۔ تو اسی میں پھر یہ کہا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہ کل محدثۃ بدعہ، کہ ہر قسم کی نئی چیز جو ہے وہ بدعت ہے۔ اور پھر دوسری طرف ایک اور حدیث بھی آتی ہے کہ من سن فی الاسلام سنۃ حسنۃ فلہ اجرھا واجر من عمل بها الی یوم القیامہ، کہ جس نے بھی اسلام میں کوئی اچھی سنت شروع کی تو اس کے لیے اس کا اجر ہے، اور جس نے اس پہ عمل کیا اس کا اجر بھی ملے گا۔ تو یہ لوگوں نے کہا کہ یہ تو بدعت ہو جائے گی اگر کوئی نئی بات ہے۔ تو پہلی بات ہے اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے، وہ یہ کہ جب یہ حدیث جو آپ نے فرمائی ہے وہ ہے کہ جب آپ نے جہاد کے لیے لوگوں کو کہہ رہے تھے تو ایک صحابی جو ہے ایک تھیلی لے کر آئے، اس میں ان کے سونا چاندی جو کچھ بھی تھا، اتنا کہ ان سے اٹھایا نہیں جا رہا تھا، اتنی بھاری وہ تھیلی تھی یا بوری تھی، تو وہ آپ نے لا کے انہوں نے رسول اللہ کے سامنے رکھ دیا، رسول اللہ اس کو قبول فرما لیجئے۔ تو اس پر آپ نے خوش ہو کے کہا کہ من سن فی الاسلام سنتا حسنہ،
کہ جس نے بھی اسلام میں کوئی اچھی سنت اختیار کی تو یہ سنت وہی ہے جو رسول اللہ کی موجود ہے، صدقہ کرنا، خیرات کرنا، اللہ کی راہ میں دینا۔ تو یہاں پر یہ ہو رہا تھا کہ لوگ دے نہیں رہے تھے، کچھ پیچھے تھے، کوئی کم تھے، کوئی زیادہ تھے، لیکن یہ صحابی آئے جو بھر کے سب گھر کا سارا سونا زیورات سارا لا کے رکھ دیا۔ اس پر آپ خوش ہوئے ان کی اس بات پہ، تو آپ نے یہ کہا کہ من سن سنتا حسنہ، انہوں نے ایک اچھا کام کیا ہے اس لحاظ سے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ جو دوسرا ایک پہلو بھی فرمایا کہ جس نے بھی اس معاملے میں کوئی اچھا کام کیا، من سن فی الاسلام سنتا حسنہ، اس سے مراد یہ ہے کہ جو چیز جو ہے وہ دوسرے نہیں پہنچ سکے وہ اس تک پہنچ گئے، دوسروں کو بھی خیال نہیں آیا کہ کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا، لیکن ان صحابی کو اس کا خیال آ گیا کہ کیوں نہ میں اپنے گھر میں جتنی بھی چیزیں ہیں، زیورات ہیں، پیسہ ہے، دولت ہے، ساری لا کے دے دوں رسول اللہ کو، کتنا مجھے فائدہ ہوگا۔ تو لہذا یہ چیز بھی اس طرح سے ہم کہہ سکتے ہیں۔ اور اس سے معلوم یہ ہوا کہ یہ من سن فی الاسلام سنتا حسنہ ان چیزوں کے بارے میں ہے جو کہ شرعاً باتیں ثابت ہیں، ان کے بارے میں، یہ نہیں ہے کہ کوئی نئی چیز آ رہی ہے، نہیں، انہی چیزوں کے بارے میں۔ اور یہ بات بھی ہمیں سمجھ لینی چاہیے کہ ایک وہ چیز ہوتی ہے جو کہ اصل ہماری مقصد ہے، ہمارا مقصد ہے کہ جی ہم نے مسجد بنانی ہے، مسجد کے لیے اب ہم نے انتظامات کرنے ہیں، اب اس کے لیے ہم کسی سے پیسہ مانگتے ہیں، کوئی کہتا ہے کہ نہیں جی میں آپ کو پیسہ نہیں دیتا، آپ کو میں سیمنٹ دے دیتا ہوں، لوہا دے دیتا ہوں، اینٹیں دے دیتا ہوں، تو یہ وہ وسائل ہیں۔ آپ کہیں نہیں یہ تو بدعت ہے، پیسے دو ہمیں، نہیں، جو بھی ہے اس لیے کہ اس مقصد کو حاصل کرنے کے لیے جو وسائل ہیں وہ صحیح ہیں تو ٹھیک ہے، جائز ہے، کوئی مسئلہ نہیں۔ ایک چیز وسائل ہوتے ہیں، ایک ہوتے ہیں مقصد، ان چیزوں کا ہمیں خیال رکھنا چاہیے کہ اس میں کسی قسم کی کوئی بھی ایسی بات نہ ہو جو کہ اللہ اور اس کے رسول کے احکام کے خلاف ہے۔ اب یہی دیکھ لیجئے کہ جب وہ یہی مکبر الصوت یا لاؤڈ سپیکر کا زمانہ تھا، ایک زمانے اور آج تک بھی بعض جگہ پہ اس کا استعمال نہیں کیا جاتا اس لیے کہ یہ بدعت ہے، یہ لاؤڈ سپیکر بدعت ہے، تو لہذا نہیں استعمال ہونا چاہیے۔ جمعے کا خطبہ ہوگا، لاؤڈ سپیکر بند کرو، اس لیے کہ بدعت ہے۔ یہی دیکھیں، وہی جو میں نے اصول بتایا ہے، ایک ہے مقصد اور ایک ہے وسیلہ۔ مقصد کیا ہے اس کا کہ لوگوں تک آواز پہنچے، جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اسی طرح کیا کہ اذان کے لیے کس کو کہا؟ جس کی آواز ذرا اونچی تھی اس کو کہا، اس کے لیے پھر کہا کہ فلاں بھی تم اس آواز دیا کرو اور اذان دیا کرو، ان کو سکھا دیا۔ اسی طرح حنین میں عباس اپنے چچا کو کہا کہ آپ کہیے، زور سے آواز دیجیے، انہوں نے آواز دی، پھر تو ظاہر ہے کہ یہ مقصد ہے کہ آواز پہنچے لوگوں تک۔ تو لہذا یہ اگر یہ مکبر الصوت یا لاؤڈ سپیکر ہمیں مل گیا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اب آواز پہنچانے میں ہمیں دقت نہیں ہوگی، کوئی پریشانی نہیں ہوگی، ہم اپنی آواز جو ہے وہ دور دور تک پہنچا سکتے ہیں۔ اب لاؤڈ سپیکر پہ اذان ہوتی ہے تو پورے علاقے میں آواز گونج جاتی ہے، سب کو پتہ چل جاتا ہے کہ نماز کا وقت ہو گیا۔ تو یہ ہے کہ اس لیے اس کو اب بدعت کہنا یہی وہ غلط فہمی ہے، یہی ان کو ناسمجھی ہے کہ اس کو ہم وہ کہیں۔ یہ چیز صرف ایک وسیلہ ہے، یہ مقصد نہیں ہے، یہ وسیلہ ہے کہ اس کے ذریعے سے آواز کو پہنچانا ہے۔ مقصد یہ ہے کہ لوگوں کو پتہ چل جائے کہ اذان ہو رہی ہے، مسجد کا نماز کا وقت ہو گیا ہے، تو لہذا اس کے بارے میں فوراً کہہ دینا۔ اور اس کے بعد ایک اور مسئلہ بھی آتا ہے کہ جب سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے زمانے میں تراویح کا عمل شروع کیا تھا، آپ نے دو صحابہ کرام تمیم الداری اور ابی بن کعب سے کہا کہ تم نے یہ نماز پڑھانی ہے اور 11 رکعت پڑھانی ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھایا کرتے تھے، تو تم نے بھی یہ تراویح پڑھانی ہے۔ اور سب کو جمع کر دیا، تمام صحابہ کرام کو جمع کر دیا کہ یہ دو امام ہیں، تمیم الداری اور ابی بن کعب، ان کے پیچھے پڑھنی ہے۔ تو انہوں نے یہ کہا کہ نعمت البدعۃ ہذہ، کہ یہ کیا خوبصورت بہترین کام ہے کہ پہلے کوئی وہاں پڑھ رہا ہے، کوئی وہاں پڑھ رہا ہے، کوئی وہاں ٹولی ہے، کوئی وہاں گروپ بنا ہوا ہے، کوئی یہاں، وہ اچھا عجیب سا لگتا تھا، تو کیوں نہ ایک ہی جگہ پہ جمع کر دیا جائے۔ تو وہ پھر سیدنا عمر نے کر دیا، سب کو ایک ہی امام کے پیچھے کر دیا ہے۔ تو آپ اس کو کہیں کہ یہ تو بدعت ہے۔ ایک صاحب ملے، نہیں جی یہ بدعت بھئی ہو کیا گیا آپ کو، بدعت کر رہے ہیں۔
تو یہ بدعت نہیں ہے، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل ہے۔ اس میں نہیں جی آپ نے بڑے غصے میں کہا کہ یہ تم سب کیوں آ گئے، جاؤ چلے جاؤ نکل جاؤ، کوئی نہ نماز آئے کوئی نہ آئے، پھر تو یہ عجیب وہ لوگوں کا وہ ہے ناسمجھی بات، سمجھتے نہیں ہیں، فوراً فتویٰ صادر کر دیتے ہیں کہ یہ بدعت ہے، جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 راتیں یہ تراویح پڑھی تھی، صحابہ کرام آئے تھے، آپ نے پڑھی تھی، اور پھر آپ نے یہ کہا کہ اگر میں نے اس کو جاری رکھا تو یہ نہ ہو کہ تم پر فرض ہو جائے، اور جب فرض ہو جائے گی تو تم نہیں پڑھ سکو گے۔ آج کل بھی دیکھ لیجئے کتنے لوگ پڑھتے ہیں، الحمدللہ اکثریت پڑھتی ہے، لیکن کچھ لوگ جو ہے نہیں پڑھتے، بس عشاء کی نماز پڑھی اور چلے گئے گھر اپنے۔ تو یہ چیزیں جو ہیں وہ پھر حضرت عمر خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی جو شروع کی تو یہ بدعت نہیں تھی، وہ کام تھا، بلکہ یوں کہہ لیجیے کہ وہ چیز جو تھی وہ پھر نہیں رہی اس طرح جیسے کہ ہونی چاہیے تھی۔ حضرت ابو بکر نے بھی نہیں سوچا، پھر حضرت عمر نے کچھ عرصے اسی طرح چلتا رہا، پھر ان کو جب خیال آیا تو انہوں نے اس کو باقاعدہ ایک عمل کی صورت دے دی، تو لہذا وہ سنت موجود ہے، یہ بدعت وہ نہیں ہے کہ یہ دین میں کوئی نیا کام شروع کر دیا تھا سیدنا عمر نے۔ بدعت یہ وہ لغوی طور پر زبان کے لحاظ سے کہہ رہے ہیں، یہ نہیں کہہ رہے کہ یہ کوئی نئی چیز دین میں شامل کی ہے، دین میں نہیں ہے۔ اور پھر وہی کچھ بدعات ایسی ہو جاتی ہیں کہ وہ فسق و فجور تک پہنچ جاتی ہیں، کچھ کفر تک چلی جاتی ہیں، وہ ایک لمبا مسئلہ ہے، لیکن بہرحال ہمیں یہی دیکھنا ہے کہ جو چیز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے موجود تھی اسی کو پھر اب نے اس میں انہوں نے جاری کیا، کہ اس کو اس لیے کہ اب وہ خدشہ نہیں ہے جو رسول اللہ نے فرمایا تھا کہ اگر یہ میں نے جاری رکھا تو کہیں تم پہ فرض نہ ہو جائے، اس خیال سے اب تو کوئی ڈر نہیں ہے، اس لیے کہ اب تو کوئی وحی نہیں آئے گی، نہ ابوبکر صدیق پہ آئے گی، نہ سیدنا عمر پہ آئے، کسی پہ نہیں آئے گی، تو لہذا پھر اب وہ کام ہم اس طرح کر سکتے ہیں۔ تو انہوں نے کر دیا، اور پھر اس کے بارے میں صاف فرما دیا کہ یہ وہ بدعت جو ہے اس سے مراد صرف وہ لغوی طور پر ہے، اس سے وہ مراد نہیں ہے کہ کوئی نئی چیز ایجاد کی گئی ہے، جبکہ وہ نئی چیز نہیں تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں اس کی ہمیں ملتی ہے صورت کہ آپ نے 3 دن وہ پڑھی تھی۔ تو یہ ہیں مسائل جو ہمیں اس حدیث سے ملتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں ان کے مطابق سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔